لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں حضور علیہ السلام کے درجے میں نہیں جا سکتا۔ دیکھو جنت کے مختلف درجے ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، پھر اس کے درجات ہیں، یعنی الگ الگ درجے، نمازیوں کا الگ، حاجیوں کا الگ، غازیوں کا الگ، شہیدوں کا الگ۔ جو درجہ شہیدوں کا ہے وہ درجہ نمازیوں کا نہیں، جو ولیوں کا ہے، جو درجہ اولیاء کو ملے گا وہ روزے داروں کا نہیں ہے۔ یعنی جنت الگ الگ ہے، الگ الگ کالج درجات میں درجے، بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جا کر بھی کچھ گم سم رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ان سے پوچھو یہ گم سم کیوں ہے؟ تو فرشتے پوچھیں گے ان سے بھئی تم گم سم کیوں ہو؟ کیا نعمتیں جنت کی کوئی کم ہے؟ یعنی جو بہت ادنا درجے کا جنتی ہوگا، ادنا درجے کا جنتی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ جو سواری کا کوڑا، اس کا کوڑا جس کونے میں رکھے گا وہ یہ تمہاری دنیا سے 7 درجہ بڑی ہوگی، وہ ادنا درجے کے جنتی کا حال یہ ہے۔ اور جس کی 2 رکعت قبول ہو چکی ہوگی نماز، میں اپنے عنوان سے ہٹ نہیں رہا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، ورنہ آپ یہ نہیں سوچے کہ بہت دور جا رہے ہیں، بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، تو تب آپ حدیث سن کر کے مچلیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے میری طرف، جس کی 2 رکعت ہی قبول ہو گئی نا، اس کو کون سی جنت ملے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پرواز یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ چھری رکھی، توجہ فرمائیں، چھری رکھنے سے لے کر چلانے تک کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بولو کتنا رکھ کر چلانے سے؟ فرماتے ہیں جب وہ چھری رکھی انہوں نے تو اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں ہے، جنت میں جا دمبا لے کر اسماعیل کو ہٹا اور دمبا رکھ دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی جا چکی تھی اور وہ سدرہ سے چلے تھے۔ سدرہ کہاں؟ 7 آسمان کے اوپر، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے وہ 5000 سال کا ہے، اور یہ 5000 سال اپنے نہیں، یہ 5000 نوری سال، یعنی کہ عقل ہی دنگ ہے، عقل ہی سجدے میں۔ یہ ایک آسمان، پھر دونوں کے درمیان پھر ایک آسمان اتنا موٹا 5000 سال، کتنا موٹا؟ وہی 5000 نوری سال، یعنی کہ آپ تھک جائیں، صرف سن کر کے ہیبت زدہ ہو جائیں، اتنا یہ 7 آسمان اتنے ہیں، اس شان کے یہ آسمان بنائے گئے ہیں۔ تو جبریل سدرہ سے چلے، چھری رکھ دی گئی، اور چلانے سے پہلے جنت میں بھی گئے، دمبا اٹھا کر کے زمین پر آئے، اور جو چھری چلنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے دمبا رکھ بھی دیا۔ اتنی تیز ان کی پرواز ہے، اگر یہ کہوں کہ پلک جھپکنے سے پہلے تو بھی بات پوری نہیں ہوتی۔ اس قدر حضرت یوسف کو ان کے بھائی کنویں میں چھوڑ چکے، کنویں کی کٹ پر چھوڑ چکے۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہاں رہنے کا وقت نہیں، اس سے پہلے کہ میرا یوسف کنویں میں گرے، چھوڑنے کے بعد کنویں کی تہ تک جائے، اس سے پہلے اپنا پر بچھا دے۔ یوسف کنویں میں ڈالے گئے، ڈالنے سے لے کر کے تہ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس سے پہلے جناب جبریل اپنا پر لے کر کے حضرت یوسف کو سنبھال لیتے ہیں۔ غور کریں، آقا کریم کے گال کے خون کا قطرہ احد کے میدان میں گالوں سے نکلا زمین کی طرف، قطرہ گال سے نکل کر زمین پہ جانے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرے اللہ نے کہا جبریل سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں، محبوب کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے پاس اٹھا لے۔ اور کہتے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پہ آیا، اس سے پہلے میں زمین پر آ گیا اور آپ کے خون کا قطرہ اٹھا لیا۔ یہ رفتار جبریل ہے۔ اب اس سے سمجھ لے کہ کتنی رفتار ہوگی۔ وہ جبریل کہتے ہیں جس کی 2 رکعت اللہ قبول کر لیتا ہے، اگر میں 70 سال تک جنت میں اڑتا رہوں اور جتنا فاصلہ طے کروں، جتنا طے کروں، اس سے زیادہ اللہ اس کو جنت دے گا، اس سے لمبی چوڑی جنت، جس کی 2 رکعت اللہ نے قبول کر لی۔ یہ اس کی عطا ہے۔ اب سوچو تو جنت کے مختلف درجے ہیں، جنتیوں کے مختلف درجے ہیں، تو اللہ ان جنتیوں سے پوچھوائے گا فرشتوں پوچھو میری جنت میں کوئی کمی ہے؟
شہد وہاں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، حوریں، سب جگہ یہ سب چیزیں، پھل پھول ہر جنت میں ہیں، لیکن کوالٹی الگ الگ ہے۔ یہ کیوں مایوس دکھتے ہیں؟ جنت میں کوئی کمی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ سے عرض کر دیں ہمارا گمسم رہنا اس وجہ سے کہ جنت تو پسند آئی ہے بہت اچھی، جنت تو کہتے ہیں اسے ہے جو اچھی ہی ہو، پسند آئی جنت، لیکن گمسم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہ نیکی میں گزارا، نیک عمل میں نہیں گزارا، ضائع کر دیا ایک لمحہ، تو ہم اس لیے گمسم ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اگر ہم اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تو ہمیں یہ درجے کی جنت نہیں ملتی بلکہ اس کے اوپر کے درجے کی جنت ملتی۔ تو افسوس کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک لمحہ ہم نے ضائع کر دیا۔ یہاں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہمارے جوان گیم کھیلتے ہیں، انٹرنیٹ پہ زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، جنہوں نے خالی ضائع کر دیا وہ پچھتائیں گے ایک لمحہ، جنہوں نے پوری زندگی غفلت میں گزار دی ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے وقت ضائع مت کرو۔ جنت کی طبقات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا وہ ہیں جہاں رسول اللہ رہیں گے۔ ہاں یہ خاص بات سن لیجئے اور اس پہ اسے دل پہ لکھ لیجئے تو میں سمجھوں گا آج کی محفل ہماری کامیاب ہے۔ یوں تو ذکر حسین کی ہر محفل کامیاب ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں رسول اللہ کا ہے، وہاں حضرت موسیٰ بھی نہیں، عمل کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بہت ذمہ داری سے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کر رہا ہوں، اہل سنت کا ایک چھوٹا سا طالب علم و قائد اہل سنت کا، اس لیے آپ غور فرمائیں، حضرت موسیٰ بھی اس درجے میں عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکتے جس درجے میں ہمارے رسول ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی نہیں جا سکتے جس درجے میں ہمارے رسول ہوں گے، حضرت عیسیٰ اور انبیاء میں سے کوئی اس درجے میں داخل نہیں ہو سکتا عمل کی بنیاد پر۔ الفاظ پہ غور کریں، عمل کی بنیاد پر جس درجے میں ہمارے رسول ہوں گے، کیونکہ ان جیسی نماز کسی نے پڑھی نہیں، ان جیسا روزہ کسی نے رکھا نہیں، ان جیسے صدقات کسی نے دیے نہیں، ان کی تو شان ہی، ارے ان کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو صحابی کے برابر غیر صحابی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ وہاں مٹھی بھر جاؤ وہاں سونا، جب دونوں برابر نہیں، امتی کا عمل برابر نہیں تو نبی اور امتی کا عمل کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اور جب برابر نہیں ہو سکتا تو ان کے ساتھ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس درجے میں عمل کی بنیاد پہ کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ لیکن اب ایمان تازہ کیجئے، صرف جنتی ہی نہیں، نبی کے درجے میں نبی کے ساتھ جنتی بننے کا نسخہ حضور نے دیا ہے۔ جہاں حضور ہوں گے وہاں ہم جائیں گے، کیسے؟ عمل کیا بتایا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک کمرے میں مولا علی تھے، حضرت فاطمہ تھی اور حسنین کریمین، یعنی اس کو ہم اپنی زبان میں کہے پنجتن پاک تھے۔ سبحان اللہ، یہ 5 تن تھے کمرے میں۔ آقا نے مسکرا کر ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا جیسے اس کمرے میں ہم لوگ ہیں نا 5 تن، پنجتن، ایسے ہی جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہم 5 جنت میں ایسے ہی ایک ساتھ ہوں گے۔ بس ان آقاؤں کی شان کب ہے کہ غلاموں کو چھوڑ دیں اور بھول جائیں؟ اس لیے کہ بابا کی شان یہ ہے کہ خدا دیکھ کر امت نہیں بھولتا۔ حضور نے خدا کو دیکھا، امت نہیں بھولے، تو حضور کی اس درد کو، حضور کے اس معاملے کو وہ 4 تن جانتے ہیں، وہ 5 تن کا درد ایک ہی ہے، ان کے جذبات ایک ہی ہے، ان کی فکر ایک ہی ہے۔ جب آقا نے کہا علی فاطمہ حسنین جیسے اس کمرے میں ہم 5 ہیں، اسی طریقے سے جنت میں بھی ہم 7 ساتھ ہوں گے، یہ 5 ساتھ میں رہیں گے۔ تو ان لوگوں نے عرض کیا آقا ہم 5 ساتھ ہوں گے، ہمارے عاشق جو ہم سے عشق کرتے ہوں گے پھر ان کا کیا ہوگا؟ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اگر وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دے تو جہاں ہم 5 رہیں گے وہ میرے امتی بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اور اس درجے میں رہیں گے جس درجے میں میں رہوں گا۔ غور فرمائے ایمان والو، اب اس سے سستا سودا کیا ہے کہ اللہ اکبر، اگر ساری زندگی نماز بھی پڑھی، بالکل نماز فرض ہے، پڑھنا ہے، جس نے ترک کیا وہ 7000 سال، ایک روایت کے مطابق 7 کروڑ سال جہنم میں جلے گا۔ اس لیے لوگوں، لیکن کتنا سستا سودا ہے، حضور کے ساتھ جنت میں جانا ہے، ان سے محبت کرو جنہیں اہل بیت کہتے ہیں،
कमेंट शेयर जरूर करिए।